لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جس آیت کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو ذکر فرمایا اور خصوصی طور پر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. اللہ پاک نے آپ کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی فرمایا. اس لیے پہلے تو آیت میں فرمایا: الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، جو لوگ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ یہود اور نصارہ اپنی کتاب تورات میں اور انجیل میں پاتے ہیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ہر بڑی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں اور ہر بری چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو آپ حلال فرماتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی اور ناجائز اور بری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکتے ہیں اور اس کو حرام فرماتے ہیں. تیسری چیز اس کے بعد ذکر فرمائی اور اسی کو مجھے آپ کے سامنے نقل کرنا ہے: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو، اس تکلیف دہ چیز کو اور ان سخت احکامات کو جو ان کے سماج نے، ان کے مذہب نے، ان کی سوسائٹی نے ان کے اوپر زبردستی لایا اور جس کی بنیاد پر یہ لوگ پریشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو بوجھ ان کے اوپر تھے سماج کی طرف سے، مذہب کی طرف سے، معاشرے اور سوسائٹی کے عادات اور ان کے طریقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین قیامت تک اللہ پاک کی طرف سے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اللہ پاک نے اس دین کی جو خصوصیات بیان فرمائی اس میں ایک صفت یہ بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مذاہب تھے، چاہے یہود ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے آسمانی کتابوں کے بغیر شرک اور کفر کرنے والے مختلف ممالک اس وقت بھی تھے. ایران تھا جہاں پارسی اور مجوسی مذہب اختیار کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جائے گی، ان تعلیمات کا ایک اثر یہ ہوگا کہ ان کے اندر جو برے رسم و رواج ہوں گے، جو بری عادتیں ہوں گی، شرک اور کفر کے علاوہ انہوں نے اپنے اوپر جو نئے نئے مذہبی بندھن ڈال لیے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف ستھرا دین لے کر آئے. اس لیے انسانوں کے لیے اس دین میں سہولت رکھی. پچھلی شریعتوں میں
ان کے کسی گناہ کے سبب سے اللہ پاک نے ان پر کوئی چیز حرام فرمائی ہو. دیکھیں 6 پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. یہودیوں نے اپنے اوپر کچھ گناہ ایسے ڈال دیے، ایسی سرکشی کی، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ. دوسری آیت میں بھی فرمایا انہوں نے کفر اور شرک کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمنا علیہم طیبات، پاکیزہ نعمتیں ان پر حرام فرمائی. اور بھی کتاب اللہ کی دوسری آیت ہے حوایا او مختلط من العرض، آخری پارے میں اللہ پاک نے بہت سی چیزیں ذکر فرمائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے ذریعے جو مذہبی لوگ تھے ان کے مذہب میں بھی جو چیزیں انسانی سماج کو، سوسائٹی کو یا پرائیویٹ انسانی لائف کو تکلیف اور پریشانی میں ڈالتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تشریف لا کر سب سے بڑا کام یہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو بھیجا یمن کی طرف، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرات جب آپ سے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا بشرا ولا تنفرا یسرا، کہ امت کے اوپر اور لوگوں کے اوپر دین کو آسان شکل میں پیش کر، آسانی والے احکام جو شریعت نے ذکر فرمائے وہ ان کے سامنے پیش کرنا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب بھیجتے تھے تو یہ فرمایا. اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کا خوف اور خشیت جب بندے کے دل میں آ جائے، یخافون فی اللہ، آگے آ رہا ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. جب اللہ سے بندہ ڈرتا ہے تو مخلوق اس سے ڈرتی ہے اور مخلوق کا رعب اس کے دل سے نکل جاتا ہے. کفر اور شرک کو اللہ پاک نے کمزور اور ضعیف فرمایا. ایک آیت کریمہ میں فرمایا ان الذین اتخذوا العجل فینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. یہودیوں کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی، اللہ کے علاوہ اس کو اپنا معبود بنا لیا، فینالهم غضب من ربهم، اللہ پاک کی طرف سے بہت جلدی ان کو غضب نازل ہوگا. فینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. آگے جو جملہ فرمایا قرآن نے کہ جو لوگ شرک اور کفر کریں گے، اللہ پاک نے ان یہودیوں کو جنہوں نے بچڑے کی پرستی شروع کی، اللہ پاک کا غضب اور دنیا کے اندر اللہ پاک کی طرف سے عذاب دیا جائے. ذلت اور رسوائی ہوگی ان کی. یہ ایک آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، بت پرستی کی، اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا معبود سمجھا تو غضب خداوندی اور ذلت کے مستحق ہوئی. دوسری ایک آیت میں ارشاد فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان. قریب ہم ایسے لوگوں کے دل میں رعب ڈال دیں گے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے ایک تنے تنہا واحد جو خدا ہے اس کے بجائے مخلوق کو اپنا خدا بنایا. یہاں بھی اللہ پاک آیت میں فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب داخل کر. یہ آیت نازل ہو رہی تھی اور حضرات صحابہ کرام اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایرانیوں سے جنگ قادسیہ تو بہت بڑا معرکہ اور بہت بڑی جنگ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ معرکہ پیش آیا. اسلامی لشکر کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتے کے اعتبار سے ماموں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بڑی فضیلتیں ذکر فرمائی. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسلامی لشکر کے جنرل مقابلے میں دنیا کی سپر پاور طاقت ایران ہے، اور وہ ایران کے علاوہ اس وقت کے جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہے، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، آذربائیجان، آرمینیا، یہ سارے علاقوں پر ان کی حکومت ہے. دنیا کا سب سے بڑا لشکر اور اس لشکر کا سب سے بڑا امیر سپہ سالار، یہ
ایک کے بعد ایک شکست کھا رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جس قوم سے ہمیں پالا پڑا ہے یہ عرب کے بدو تھے، ان کے مشرق میں ایرانی حکومت اور ان کے مغرب میں رومن امپائر، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی سعودی عرب اور جزیرۃ العرب پر حکومت نہیں کرتا۔ یہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر حکومت کی جائے۔ اب یہ صحابہ کرام ایک کے بعد ایک علاقہ ایران کا فتح ہو رہا ہے۔ رستم جو پوری ایرانی فوج کا جنرل اور بادشاہ اور کسرا کے بعد اس کا دوسرا نمبر، اس نے بڑے معرکے کھیلے رومیوں سے، لیکن یہاں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک کے بعد ہم شکست کیوں کھا رہے ہیں، اور یہ عرب کے بدو جو سوکھی روٹی اور کھجور کھانے والے یہ اتنی بڑی سپر پاور طاقتوں کے مقابلے میں کیسے آ گئے۔ تو اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا اور یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، آپ لوگ کون ہیں، اور آپ کے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے ایران میں، یہ چیزیں آپ ہمارے سامنے واضح فرمائیں۔ لشکر کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس سے پہلے کئی مرتبہ صلح کے سلسلے میں آپس میں بات چیت ہو رہی تھی۔ رستم یہ سمجھ گیا تھا کہ اس فوج سے مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد اسلام میں لکھتے ہیں کہ رستم ایک دو جنگوں کے بعد یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مخلوق کوئی اور ہے۔ رومی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، اس لیے اپنے قاصد سے جاسوس بھیجے۔ جاسوس نے آ کر ایران کے رومیوں کو خبر دی کہ ہم ان کے درمیان رہے باللیل رہبان، رات میں ایسا لگتا ہے کہ عبادت الہی، نماز، ذکر اللہ، تلاوت کے بغیر ان کا کوئی کام ہی نہیں، اور وہ بھی نہاری فرسان، اور دن میں دیکھتے ہیں تو گھوڑے سوار، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے مسلسل یہ گھوڑے سواری پر اور مقابلہ ہو تو مقابلہ کر۔ یہ پریشانی میں ایران والے بھی تھے، روم والے بھی۔ ایسے موقع پر کئی مرتبہ آپس میں صلح کی گفتگو ہوئی، الگ الگ آدمی مسلمانوں کی طرف سے بھی گئے، ان کی طرف سے بھی آئے۔ آپ قصہ سن چکے ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا گیا تو ایرانیوں نے ان کی توہین کی، ان کے سر پر ٹوکرا رکھ دیا اور اس میں مٹی ڈال دی۔ یہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس زمانے کی سزا ہوتی۔ اسلامی سفیر کو اس طریقے سے انہوں نے روانہ کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ ایرانیوں نے خود ہی اپنی زمین ہمیں دے دی، جو مٹی تھی وہ زمین کی تو ہے، تو کہا یہ پہلے ہی انہوں نے ہمیں دے دی ہے، انہوں نے گویا قبول کر لیا۔ ایسے کئی مواقع پیش آئے۔ یہ ایک موقع اسی سلسلے میں جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ وہ صحابی ہے جو صحابہ کے درمیان اتنے مشہور نہیں تھے۔ تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ اسی واقعے کے سلسلے میں آتا ہے، اور کوئی دوسرا اس سلسلے کی معلومات ان کے سلسلے کی نہیں آتی۔ گویا اسلامی لشکر کا ایک ادنا سپاہی رستم کے دربار میں پہنچ، رستم نے بلایا اور رستم نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو مرغوب کرنے کے لیے جتنی اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تھی، سونا، چاندی، بسترے اور شاندار قسم کے برتن، بڑے اونٹ اور یہ ساری چیزیں جو کچھ اس کے پاس تھی، اس نے پورا اپنا محل بنا اور سنگار کر کے تیار رکھا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جس چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، جس گھوڑے کا قد بھی نیچا تھا اور سامان سیدھا سادہ اپنے کپڑے پہنے ہوئے، اسی خچر اور اسی گھوڑے کو آگے لے کر پہنچ دربار میں روکا کہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، ہتھیار بھی یہاں سے آگے نہیں لے جا سکتے، آپ کو ہمارے بادشاہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو کر بات کر۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا ہے مجھے آنے کا شوق نہیں، تمہارے امیر نے ہمیں بلایا، تمہارے بلاوے پر میں آیا ہوں، اگر میرا اس طرح آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ رستم کو پتا چلا دور سے، آئے اپنے گھوڑے کو رستم ہی کے جو شاندار قسم کے تکیے اور گاڑی کے اور عمدہ قسم کے فرش لگے ہوئے تھے وہی کسی جگہ پر رسی سے باندھ دیا اور نیزہ لیتے ہوئے رستم کے دربار تک پہنچ رہے ہیں، جہاں اس نے
جتنی دنیا ہو سکتی تھی ان کے پاس وہ ساری دنیا بچا کر رکھتی تھی، بتا کر رکھتی، صحابی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور سیدھے نیزا لے کر اس کے پاس میں لا کر بیٹھ جائے. جیسے دو آدمی آپس میں بیٹھتے ہیں اس طرح حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ وہاں جا کر بیٹھتے. ان لوگوں نے روکا کہ ہمارا امیر تو ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہمارے ساتھ میں بازو میں بیٹھتے ہیں، ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ہم سب بھائی بھائی، ہم سب برابر ہیں، اس لیے میں یہیں بیٹھوں. اس پر بھی رستم نے کہا کہ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ تمہیں یہاں ایران جیسی سپر پاور طاقت کے مقابلے میں کس نے بھیجا؟ انہوں نے 3 جملے فرمائے. اللہ تعالی، سب سے پہلا جملہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا. ہم لوگ اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس لیے ہم اپنی طرف سے نہیں آئے، اللہ تعالی. آگے اس کے بعد 3 چیزیں ذکر کرتا. لنخرج من شاء من عبادۃ الاوثان الى عبادۃ اللہ تعالی. پہلا مقصد یہ ہے اللہ پاک کا ہمیں بھیجنے کا کہ تاکہ ہم جس کو اللہ پاک چاہے، لنخرج من شاء، اپنے بندوں میں سے اس کو ہم کفر اور شرک سے نکال کر ایمان کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے. تو ہم اللہ تعالی لنخرج من شاء من عبادۃ الاوثان الى عبادۃ اللہ تعالی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانے. دوسرا جملہ فرمایا ومن ذکر الدنیا الى صحت، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی راحت کی طرف. اور تیسرا جملہ فرمایا ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، دوسرے مذاہب میں جو لوگوں پر ظلم اور سخت قسم کے احکام ہے اس کو آسان کرتے ہوئے، لوگوں میں جو ناانصافی ہے اس ناانصافی کو ختم کرتے ہوئے الى عدل الاسلام، اسلام جو امت وسط کا اور دین وسط ہے، جہاں ہر چیز میں اعتدال ہے، کسی چیز میں بہت آگے بھی نہیں بڑھے پیچھے بھی ہے، اس کو افراط و تفریط کہتے ہیں. دنیا کے جتنے مذاہب آپ اٹھائیں گے کہیں افراط ملے گی، کسی چیز میں بہت آگے بڑھ جائیں گے، اور کہیں تفریط ہوگی اس چیز تک پہنچیں گے. یہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 جملے فرمائے. دوستو اور بزرگوں، یہ اس ہفتے کی مناسبت سے میں اس واقعے کو ذکر کرتا. امریکہ کا صدر عرب ملکوں میں آیا، اس شان سے آیا، اپنا کروڑوں پر دکھلا کر، اپنی تہذیب اور کلچر میں ہم کو ڈال کر، عورتوں کو ننگا نچوا کر، جس نے اس طرح کی کارروائی اور بھی جتائی سے وہاں جا کر ان کی بیوقوفی پر باتیں کر رہا ہے. کہاں یہ منظر آج کا، یہی دنیا کی ساری رنگینیاں، ساری کھانے پینے کی نعمتیں، فراوانیاں یہ مڈل ایسٹ عرب کنٹریز کو حاصل ہے. لیکن اللہ کا خوف جب دل سے نکل جاتا ہے تو بندوں کا خوف دل میں آ جاتا ہے. ایک دل کے اندر 2 خوف جمع نہیں ہوتے. یہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہم مسلمان بادشاہوں کو بھی، مسلمان امیروں کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی جو تبلیغ انہوں نے فرمائی اور 3 چیزیں فرمائی، اس میں 2 چیزیں تو وہ ہے جو سب کی سمجھ میں آ رہی ہے. اسلام کی بنیادی چیز بت پرستی سے ایک اللہ کی عبادت کی طرف مخلوق کو لانا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا. دوسرا ہے باطل مذاہب کے ظلم اور زیادتیوں سے چھڑا کر اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف لے جائے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا مذہب ہے. جب وہ پیش کیا گیا نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تو اس نے قبول کیا کہ انبیاء ہی کی تعلیم ہے، اور اس نے کہا یہ دین سچا ہے. اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے بھی مالا مال. لیکن صحابی نے بیچ میں جو جملہ تھا یہ ہم سب کے لیے چونکانے والا ہے. حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اس لیے بھیجے گئے، ہم تم کو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی راحت کی طرف لے جانا. اگر یہ فرماتے کہ دنیا الآخرہ، دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت اور کشادگی کی طرف، راحت اور آرام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ رہا. لیکن صحابی فرماتے ہیں دنیا میں بھی تم تک میں تنگی اور پریشانی ہو. یہ ایک عجیب جملہ ہے جس کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا. حب الدنیا رأس كل خطیئہ، یہ نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. آدمی کے دل میں دنیا کی محبت اس درجے آ گئی
کہ وہ حلال اور حرام کا فکر نہیں کرتا ہے اور وہ حرام کی طرف بھی چلتا ہے، وہ تمام چیزوں میں اس طریقے سے بے اعتدالی کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زبانوں پر وہ کلمات حکمت جاری فرماتے ہیں کہ جو وقت کی سپر پاور طاقتوں کو بھی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ فرمایا دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی راہ، جب سے الٹا تھا دنیا کی نعمتیں ساری کسرا کے پاس تھا، اور صحابہ کرام تو گھوڑا لے کر جو آئے تھے وہ بھی آپ کا لباس بھی تھا، اور یہ جتنی رنگینیاں ان کے سامنے بتلائی گئی تھی ان میں سے کسی کی طرف توجہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ صحابی اتنے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی تم تنگی رہو، دنیا میں بھی تم پریشانی ہو۔ یہ کون سی پریشانی ہے؟ تم چیزوں کے غلام ہو، تم نوکروں اور ملازموں کے غلام ہو، اکیلے کام نہیں کر سکتے، ان کے بغیر تمہارا کام نہیں ہوتا ہے، تم نے لذت پسندی اور راحت کی زندگی اپنائی تو چیزوں کے اپنے کو تابع کر، مکان ہو تو اس طریقے کا ہو، گاڑی ہو تو ایسی ہو، رات دن کی چاہتیں اور گھر کا بنا بنگار اور گھر کا اندر کا سامان اس طرح کا ہو کہ دوسرے کسی کے پاس نہ ہو، اس میں آگے بڑھے۔ اس طریقے کا نظام جب ہوتا ہے، مغرب پرستی، دنیا کی محبت ہے، اپنی ضرورت کی چیزوں کو چھوڑ کر خواہشات کے لیے روپیہ پیسہ لگاتا اور خواہشات کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرنا، اور زندگی کا ایک اسٹیٹس بنا لینا کہ کھانا ہو تو ایسا، گھر ہو تو ایسا، گاڑی ہو تو ایسی۔ یہ جب دنوں میں طبیعتوں میں یہ چیز آ جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نگاہ سے اس کو دیکھا کہ رستم بڑا مالدار ہے، ساری شان و دولت اس کے پاس ہے، لیکن یہ اپنی خواہش کا غلام، یہ اپنی چاہت کا غلام، اور جب آدمی کی خواہش اور چاہت اور اس کے بال بچوں کی خواہش اور چاہت پوری کرنے وہ جاتا ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا اللہ نے رکھی ہی ایسی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ایک سونے کی وادی ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے دوسری مل جائے، دوسری سے ساتویں تک حدیث شریف میں فرمایا وَلَن يَمْلَأَ مَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، قبر کی مٹی کے علاوہ اس کی خواہشات کو کوئی پورا نہیں کرتا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بیماری آتی ہے جلندر کی، جس میں پیٹ پھول جاتا ہے اور آدمی کثرت سے پانی پیتا ہے، لیکن جتنا پیتا ہے اتنا ہی پیاسا ہے۔ یہ اللہ پاک نے دنیا میں مثالیں دے کر بتلایا کہ تم اپنی چاہتوں کے غلام، اپنے غلاموں کے غلام، اپنے نوکروں کے غلام، اپنی گاڑی کے غلام۔ بزرگوں نے فرمایا کہ رستم کو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا یہ فرمایا کہ تم پنجرے میں ہے اور پنجرا سونے کا ہے، لیکن پھر بھی ہے پنجرے میں، اپنی خواہشات کی غلامی میں، اپنی چاہتوں کی، اپنے بال بچوں اور اپنے گھر والوں کی ناجائز خواہشات سے پوری کرنے میں۔ یہ جب لگتا ہے آدمی تو اللہ پاک اس کے دل سے آخرت کا خوف نکالتا ہے، اس کے دل سے آخرت کے تصورات نکل جاتے ہیں، اور وہ دنیا کو یہ سمجھتا ہے وما هذه الحیات الدنیا نموت ونحیا، ہم یہ دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دوسری چیزیں ختم ہوتی ہے، پنکھا 8-10 سال میں بگڑ جاتا ہے، یہ چیزیں جتنی ہیں چند سالوں کے بعد بگڑتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ انسان بھی گویا ایک جانور ہے، چند مدت تک دنیا میں رہے گا، پھر نموت ونحیا وما یهلكنا الا الدهر، پھر اور کوئی زندگی آنے والی نہیں۔ یہ تصورات کے ساتھ جب کوئی قوم دنیا میں چلتی ہے، اس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت تمہیں ساری بیماریوں کی طرف لے جائے گی، جنت سے دور کرے گی، اور جہنم کی طرف پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں محبت دنیا اس کو اس طرف کھینچ کر لے جائے۔ اس لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے وہ بندے جو اشد حبا للہ، اللہ پاک سے انتہائی درجے کی محبت رکھتے ہیں، اور یہ تب ہوتی ہے جب دنیا میں تو رہے، دنیا کی چیزیں بھی استعمال کرے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے کتنی نعمتیں دنیا ہی کی ذکر فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ سخر لكم الشمس والقمر، تمہارے لیے سورج اور چاند کو تابع کیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانور بھی ہے، کھانا پینا دودھ، بہت سی ضرورتیں تمہاری اس سے پوری ہوگی۔ یہ پوری کائنات کی ہر چیز حضرت انسان کے لیے پیدا ہوتا ہے، تو ان نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن اتنا رس بس جانا کہ جس کی بنیاد پر پھر آدمی حق بات کہہ نہیں سکتا ہے، حق بات کسی کو سنا نہیں سکتا ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ حضرت علی بن عامر
یہ دنیا دیکھنے کے بعد اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی راحتوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی لیے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اسلام میں آتے ہیں، ہم کو تو وراثت میں مل گیا، لیکن جو لوگ داخل ہوتے ہیں اسلامی احکام اور تعلیمات کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد دل میں ایسا یقین اور ایسی پختگی یقین کی ہو جاتی ہے کہ پھر کتنی ہی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کریں گے۔ لیکن جہاں محبت دنیا آتی ہے، آدمی آخرت سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت کے مطابق تو استعمال کی جائے۔ کتاب و سنت میں زکات فرض فرمائے، حج فرض فرمائے۔ اسلام کی دو بڑی عبادتوں کا تعلق مال سے ہے، اس لیے اس کی نبی نہیں فرمائے، لیکن مولانا روم جیسے فرماتے ہیں کہ کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے، اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو یہ خطرے والا ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ذہن میں رہے لیکن دل میں جگہ پکڑ لے اور پھر حلال اور حرام کی کوئی تمیز کرے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے رستم کے سامنے یہ بات فرمائی کہ ایک آدمی سارا کچھ مال و دولت ہے لیکن ہر چیز میں وہ بے چین اور پریشان رہتا ہے، اس سے زیادہ کی امید کرتے ہیں، اس سے زیادہ کی لاگت۔ یہی رستم اور وہاں کا جو آخری بادشاہ تھا جس سے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی قادسیہ کی جنگ میں جب وہ ہار گیا تو چلنے لگا جنگل میں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہاں جنگل میں جہاں اس نے پڑاؤ ڈالا تھا 1000 ناچنے گانے والے، 1000 باورچی تھے اور 1000 اس کے خادم تھے۔ کھانے کے لیے 3000 آدمیوں کے ساتھ جب یہ بیٹھا تو یہ افسوس کر رہا ہے کہ اتنے کم آدمی میرے ساتھ ہو۔ یعنی اس طرح زندگی کی راحت تبھی ملتی تھی جب بہت سارے لوگوں کے درمیان ہو رہے تھے۔ 2-4 خادم اور 2-4 ملازم سے ان کو تسکین نہیں ہوئی، 1000 خادم ہوئے تب بھی آدمی بے چین رہا، کیونکہ دنیا ہے ہی ایسی، جتنی طلب رکھے گا اتنی ہی زیادہ اصل دنیا وہی اور عاقبت۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب آپ دنیا سے دور ہوں گے آپ کا سایہ پکڑنے جائیں گے نہیں پکڑ سکتے، لیکن وہی سایہ آپ چلیں گے تو پیچھے چلے گا۔ یہ حب الدنیا حب الخطیئۃ، یہ 3000 اس کے ساتھ آدمی ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے گلزان۔ ایک اور دوسرا بڑا امیر تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس کو لایا، اس نے کہا پانی لاؤ، پانی دیا گیا۔ معمول کا جو برتن اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا مدینہ منورہ میں، وہ برتن پانی کا اس کو دیا۔ اس نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن اس مٹی کے پیالے میں پانی نہیں پیوں گا، اس لیے کہ آج تک میں نے سونے چاندی کے پیالوں کے علاوہ کسی کا پانی پیا ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو فرمایا یہ سمجھ لیجئے یہ کتنا غلام ہے، پانی کے لیے بھی مر جائے گا لیکن سونے کے گلاس میں پانی پینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی محبتیں اور یہ تعلقات، اس بنیاد پر حضرت رحیم نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ جب آپ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، شرک نہیں ہوتا۔ جو دعا ہے کہ میں نے پڑھی اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ شرک کی بنیاد پر اللہ کا جب خوف نکلتا ہے تو مخلوق کا خوف آتا ہے۔ اس لیے عبادتوں میں بھی دیکھیں گے جو چیزیں فائدہ دیتی ہے ان کی عبادت کی جائے، جو چیزیں نقصان دہ ہے، یہ دونوں پہلو ان کے یہاں ہے، دونوں چیزوں کی یہ ان کا طریقہ رہا ہے عبادت کرنا، نفع دینے والی چیزوں کو بھی نقصان دینے والی چیزوں کو۔ اس کے مقابلے میں صحابہ کرام نے یہ ایمان لوگوں کے قلوب میں نازل کروایا کہ جب تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اور قرآن کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شرک کی بنیاد پر ہم خوف ڈالیں گے، شرک کی بنیاد پر اہل کتاب یہودیوں کو سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ، غضب اور ذلت کے مستحق کرنا۔ یہ آیات اور دنیا کی اس وقت کے حالات ہمیں بتلاتے ہیں کہ جب تک اس روئے زمین پر ایمان والے جب تک ایمانی زندگی نہیں گزاریں گے، غیروں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایمان اور اسلام کیا ہے۔ یہ ہماری پلٹنے والی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہمارے معمولات کو دیکھتے ہیں، ہمارے راتین سے ان کے ساتھ ہونے والے تعلقات کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام جب گئے تو ان کو دیکھنے کے لیے وہاں کی قومیں باہر نکلتی، یہ کون سی مخلوق ہے، اور ہمارے دلوں پر رعب ڈال دیا گیا۔ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کیا اثر ہو رہا ہے مسلم ملکوں کا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، حب الدنیا۔ دنیا کی محبت جب آتی ہے تو پھر انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ دنیا وہ ہو جو عبد الرحمن بن عوف نے حاصل، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل،
یہ وہ دنیا اور بھی بہت سارے حضرات ہے. اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ان کی تعریف فرمائی. رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ہر غریب کے دل پر آخرت کا اللہ پاک کی ناراضگی کا ایک خطرہ اور خوف محسوس ہوتا ہے. جب وہ اللہ کا خوف اس طرح کرتے ہیں تو پھر مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کے سربراہوں کو بھی اور ہم سب کو بھی دین اسلام کا ایسا نمائندہ بنائے. ہمارے کھانے کو، ہمارے پینے کو، ہمارے چلنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ ایمان کی طرف متوجہ، وہ سمجھے کہ یہ کچھ اور تعلیمات والے لوگ. جب تک یہ نہیں ہوگا کثرت اور بھیڑ کی بنیاد پر خوف دشمنوں کے دلوں میں نہیں ڈالا جائے. دشمن کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. جیسے مولانا حبیب الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رستم مسلسل لڑائی سے کتراتا رہتا. وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ لڑائی بند ہو جائے. آئے تھے بڑے قبروں بر کے ساتھ، لیکن جب حالات دیکھے تو سمجھ گیا کہ اس مخلوق سے پالا پڑنا آسان نہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین میں قوت رکھی ہے. ساتھ ہی کے ساتھ ہی یہ قوت اپنا اثر کرتی ہے. دنیا کے کروڑوں بھر کے ساتھ صحابہ نے نہیں رکھا، اسی طرح کرے اور اللہ پاک نے کامیاب فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا. کافی حضرات اس طریقے سے انشاءاللہ تعلیم کا عمل ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے مسجد مدرسے کے للہ رقم سے تعاون کروں.